نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس مقتدی اور امامت کی جو شرائط کے حوالے سے اور چند ایک مسائل تھے، حصہ اول آپ نے سماعت فرمایا، یا اسی کا حصہ دوم ہے۔ عزیزان محترم، امام و مقتدی کے درمیان کوئی چیز حائل ہو تو اگر امام کے انتقالات مشتبہ نہ ہوں، مثلا اس کی یعنی امام کی یا مکبر کی آواز سنتا ہو یا اس کے مقتدیوں کے انتقالات دیکھتا ہو تو کوئی حرج نہیں، اگرچہ اس کے لیے امام تک پہنچنے کا راستہ نہ ہو۔ مثلا دروازے میں جالیاں ہیں کہ امام کو دیکھ تو رہا ہے مگر اس تک پہنچ نہیں پاتا آگے تک صفوں تک، تو فرمایا اس کی نماز میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، اقتدا ہو سکتی ہے۔ امام و مقتدی کے درمیان ممبر حائل ہونا معنی اقتدا نہیں، جبکہ امام کا حال مشتبہ نہ ہو۔ جس مکان کی چھت مسجد سے متصل ہو کہ بیچ میں کوئی راستہ وغیرہ نہ ہو تو اس چھت پر سے بھی اقتدا ہو سکتی ہے، اگر درمیان میں کوئی راستہ ہے، فاصلہ ہے تو پھر نہیں۔ مسجد کے متصل کوئی دالان ہے، اس میں مقتدی اقتدا کر سکتا ہے جبکہ امام کا حال مخفی نہ ہو۔ مسجد سے باہر چبوترا ہے اور امام مسجد میں ہے، مقتدی اس چبوترے پر اقتدا کر سکتا ہے جبکہ صفیں متصل ہوں۔ وقت نماز میں تو یہی معلوم تھا کہ امام کی نماز صحیح ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ امام کی صحیح نماز نہیں، یعنی امام نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، تو فرمایا امام کی نماز بھی نہیں ہوئی اور مقتدی کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ امام کی نماز خود اس کے گمان میں صحیح ہے اور مقتدی کے گمان میں صحیح نہ ہو تو جب بھی اقتدا صحیح نہ ہوئی، مثلا شافعی المذہب امام کے بدن سے خون نکل کر بہہ گیا جس سے حنفی کے نزدیک وضو ٹوٹتا ہے اور بغیر وضو کیے امامت کی حنفی اس کی اقتدا نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی، اور اگر امام کی نماز خود اس کے طور پر صحیح نہ ہو مگر مقتدی کے طور پر صحیح ہو تو اس کی اقتدا صحیح ہے، جبکہ امام کو اپنی نماز کا فساد معلوم نہ ہو۔ مثلا شافعی امام نے عورت کو ہاتھ لگایا تو اس کے بعد بغیر وضو کیے بھول کر اس نے امامت کی، تو حنفی اس کی اقتدا کر سکتا ہے اگرچہ اس کو معلوم ہے کہ اس سے ایسا واقعہ ہوا تھا اور اس نے وضو نہیں کیا، اس لیے کہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ عورت کو چھونے سے وضو کرنے کی حاجت پیش نہیں آتی، لیکن شوافع کے نزدیک ایسا ہے، لیکن شوافع جو ہے اب اگر وہ بھول کر اس طرح نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے تو جو حنفی ہے اس کی نماز ہو جائے گی اس کی۔ فرمایا شافعی یا دوسرے مقلد کی اقتدا اس وقت کر سکتے ہیں جب وہ مسائل طہارت و نماز میں ہمارے فرائض مذہب کی رعایت کرتا ہو، یا معلوم ہو کہ نماز میں اس نماز میں اس نے رعایت کی ہے، یعنی اس کی طہارت ایسی نہ ہو کہ حنفیہ کے طور پر غیر طاہر کہا جائے، نہ نماز اس قسم کی ہو کہ اسے ہم فاسق کہیں، پھر بھی حنفی کی اقتدا افضل ہے، اور اگر معلوم نہ ہو کہ ہمارے مذہب کی رعایت کرتا ہے نہ یہ کہ اس نماز میں رعایت کی ہے تو جائز ہے مگر مکروہ، اور اگر معلوم ہو کہ اس نماز میں رعایت نہیں کی تو باطل محض ہے۔ عزیزان محترم، اگر ایک شافعی شخص ہے وہ امامت کروا رہا ہے یا حنبلی ہے یا مالکی ہے، اگر وہ امامت کروا رہا ہے تو اب اس امام کے پیچھے حنفی نماز پڑھتا ہے تو جو احناف کی شرائط ہیں اگر وہ اس کے مطابق اس نے ان شرائط کو بھی پورا ادا کیا ہوا ہے تو پھر اس کی اقتدا ہو سکتی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی اقتدا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا عورت کا مرد کے برابر کھڑا ہونا اس وقت مرد کے لیے معنی اقتدا ہے جبکہ کوئی چیز ایک ہاتھ اونچی حائل نہ ہو، نہ مرد کے قد برابر بلندی پر عورت کھڑی ہو۔ عزیزان محترم،
عورت مردوں کے درمیان کھڑی ہو گئی تو اب مرد کی اقتدا صحیح نہیں ہوگی، یا پھر یہ کہ درمیان میں کوئی چیز ایک ہاتھ اونچی جو ہے وہ درمیان میں موجود ہے تو پھر اقتدا ہو سکتی ہے، ورنہ اس مرد کی نماز نہیں ہوگی جس کے برابر میں وہ کھڑی ہے۔ اس کی تفصیل اس مسئلے کے اندر سماعت فرمائیں ایک عورت مرد کے برابر کھڑی ہو تو 3 مردوں کی نماز جاتی رہے گی، ایک دایاں شخص، ایک بایاں شخص اور ایک پیچھے والا، اور اگر 2 عورتیں ہوں تو 4 مردوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، 2 یعنی ایک دائیں والا، ایک بائیں والا اور 2 پیچھے والے، اور اگر 3 عورتیں ہوں تو دائیں شخص اور بائیں شخص اور ہر صف سے 3 شخصوں کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر عورتوں کی پوری صف آگے موجود ہے تو پیچھے جتنی بھی صفیں مردوں کی ہوں گی ان سب کی نماز نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، ایک عورت کھڑی ہے، اس کے ایک دائیں بائیں جانب جو ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، پیچھے جو ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر 2 عورتیں ہیں تو دائیں بائیں والے بھی مرد کی بھی نماز نہیں ہوگی، پیچھے جو 2 ان کے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی نہیں ہوگی۔ 3 عورتیں کھڑی ہیں، اب 3 عورتیں جو ہیں ان کے دائیں والے شخص کی بھی نماز نہیں ہوگی، پیچھے والے کی بھی نہیں ہوگی، اور پیچھے جتنی بھی صفیں ہیں ان میں جو کیونکہ پیچھے 3 شخص آ رہے ہیں تو آخری صف تک جتنے بھی لوگ آئیں گے 3 لوگ، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آگے صف ہی جو ہے وہ عورتوں کی بنا دی گئی، اب اگر پیچھے مردوں کی صفیں ہیں تو جتنی صفیں ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ عورتوں کا جو حکم ہے وہ صف کا وہ مردوں سے پیچھے صف بنانے کا حکم ہے۔ فرمایا مسجد میں بالا خانہ ہے، اس پر عورتوں نے امام مسجد کی اقتدا کی اور بالا خانہ کے نیچے مردوں نے اس امام کی اقتدا کی، اگرچہ مرد عورتوں سے پیچھے ہوں تو فرمایا نماز فاسد نہیں ہوگی، اور عورتوں کی صف نیچے ہوں اور مرد بالا خانہ پر ہوں تو ان میں جتنے مرد عورتوں کی صف سے پیچھے ہوں گے ان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک ہی صف میں ایک طرف مرد کھڑے ہوئے اور دوسری طرف عورتیں تو صرف ایک مرد کی نماز نہیں ہوگی جو درمیان میں ہے، اور بقیہ جو دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں ان سب کی نماز ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کہ مقتدی کے پاؤں امام سے بڑے ہیں، اس کی انگلیوں سے آگے ہیں، مگر جو ایڑیاں ہیں وہ امام کی ایڑیوں کے برابر ہیں، تو برابر ہوں تو نماز ہو جائے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ اقتدا کے حوالے سے جو ہے مسائل آپ حضرات نے سماعت کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو شرعی مسائل سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور آگے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کر سکیں اور دوسرے لوگوں کو نفع پہنچا سکیں۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔